برادران اسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم لوگ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان خوشیوں کو قائم و دائم رکھے اور اسے قبول فرما لے، اور جو بھی قربانی ہم اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح، اس کے سبق، اس کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے۔ کذالک سخرها لکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع فرمان بنا دیا، تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی اس عنایت پر اللہ رب العزت کی تکبیر اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی آپ نیکوکاروں کو بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کن حالات میں نازل ہوئی؟ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اسلام سے قبل مشرکین مکہ جب حج کو جاتے تو حج کے موقع سے جو قربانی پیش کرتے تو قربانی کے جانور کے گوشت اور خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر تھوپ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم اس قربانی کے جانور کا جو گوشت اور خون ہے اس کو ہم خانہ کعبہ کی دیواروں پر تھوپتے رہیں گے، چسپاں کرتے رہیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا جو تم تھوپ رہے ہو، بلکہ تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہ تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ قربانی کا فلسفہ بتاتی کہ قربانی کا حاصل تقوی ہے، قربانی کا مقصود تقوی ہے، قربانی کا مطلوب تقوی ہے، قربانی کا نتیجہ تقوی ہے۔ اور کتنی حسین اور خوبصورت، دلکش اور گہری مناسبت ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع سے اتنی بڑی عبادت انجام دیتے ہیں اور یہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اس قربانی کا سبق اللہ نے تقوی بتلایا، اور اس قربانی سے 2 مہینہ قبل ہم عید کے موقع سے، عید سے پہلے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کا مقصد اللہ نے تقوی کو بتایا، عید کا سبق بھی تقوی بتلایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ جب ہم کھولتے ہیں، قرآن کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر جب 21 ہم پڑھتے ہیں،
تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں سے، بندوں سے، اپنے بندوں سے، لوگوں سے اللہ رب العزت نے جو پہلا خطاب کیا ہے انسانوں سے، پہلا خطاب، اس میں اللہ رب العزت نے تمام عبادتوں کا مقصد بھی تقوی ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا گہری مناسبت ہے، کیا خوبصورت مناسبت ہے کہ قربانی کا مطلوب مقصود تقوی، روزے کا مطلوب مقصود تقوی، قربانی سے ملنے والا سبق بھی تقوی، روزے سے ملنے والا سبق بھی تقوی، اور قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو شروع میں تمام عبادتوں کا مقصد بھی اللہ تقوی ذکر کرتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اے اللہ کے بندو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانے والے بن جاؤ، کہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ایسا بس جائے، ایسا تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بس جائے کہ تم کوئی بھی عبادت کرو تو وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اسے منانے کے لیے ہو، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی بندگی کی وہ معراج ہے، خلوص و محبت کی وہ معراج ہے، اللہ سے محبت کی وہ معراج ہے، وفاداری اور اطاعت و فرما برداری کی اور بندگی کی وہ معراج ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی جستجو میں ایک مومن ساری زندگی لگا رہتا ہے، جس کی جستجو میں ساری زندگی ایک مومن پھرتا رہتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقرب بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مقربین میں شامل ہو جائے، ان مقربین میں شامل ہو جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک قابل احترام، لائق احترام، لائق تکریم کون شخص ہے؟ پیسے والا، دولت والا، عزت والا، شہرت والا، اعلیٰ خاندان والا، اعلیٰ حسب و نسب والا؟ کون ہے میرے نزدیک جو سب سے اعلیٰ ہے، میرے نزدیک عزت اور احترام کے قابل ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے نہ دولت مند ہے، نہ شہرت جس کو ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، کوئی نہیں ہے۔ کون؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک قابل احترام، لائق تکریم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی گزار ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ میرا محبوب ہے، اتنا زیادہ میرے نزدیک محترم ہے، معزز ہے، مکرم ہے۔ اور ایک مومن کی جستجو یہی ہوتی ہے کہ وہ اس مقام کو حاصل کر لے، اس مقام پر پہنچ جائے جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے انہی مقربین بندوں کو، ہم اپنے انہی تقوی گزار بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہر عبادت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، ہر عبادت
عبادت کو انجام دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ اس کا اچھا بدلہ مجھے عنایت کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی متقین بندوں کو اپنی جنت کا وارث بنانے والے، جنت ہم انہیں ہی حوالے کریں گے جو اپنا سب کچھ اللہ سے ڈرتے ہوئے قربان کر دیتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اللہ کے ایک حکم پر مٹا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ اطاعت فرما برداری جذبہ جانثاری کا ایک بہت بڑا درجہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے متقین کو، لہذا فرمایا اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم اپنے انہی بندوں میں سے جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کو اللہ نے تقوی سے جوڑ دیا ہے، ہر عبادت کو، اور عبادت کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور متقین اللہ کے نزدیک مکرم ہے، محترم ہے، اور متقین کو اللہ رب العزت اپنی بیش قیمتی جنتوں میں لازوال لامحدود نعمتوں سے نوازے گا اور اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائے گا۔ برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ ان اول الناس بی، میرے تقرب کا، میری نسبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، مجھ سے نسبت رکھنے والا، مجھ سے قربت رکھنے والا، سب سے زیادہ میری قربت کا حقدار وہ شخص ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المتقون، کہ وہ شخص ہوگا من کانوا وحیث کانوا، من کانوا وحیث کانوا، جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں کا بھی ہو، جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں کا بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ تقرب کا حقدار وہی ہوگا جو جہاں کہیں کیا بھی ہو اور جو کوئی بھی ہو متقی ہوگا، کوئی بھی ہو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب ذرا سوچے انسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات فرمائی کہ میری قربت اسے حاصل ہوگی وجہ جہاں کہیں کی کا بھی ہو اور جیسا بھی شخص ہو، کالا کلوٹا ہو، گوڑا ہو، انگریز ہو، ہندی بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانوا وحیث کانوا، وہی میری قربت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ برادران اسلام، اب سوال یہ ہے کہ یہ قربانی اور تقوی، یہ جو نسبت ہے یہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ تقوی ہمیں قربانی کا سبق کیسے دیتی ہے؟ تقوی ہمیں قربانی ہمیں تقوی کا سبق کیسے دیتی ہے؟ تقوی کا سبق کیسے پڑھاتی ہے؟ یہ نسبت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ تو یاد رکھیے وہ اس طرح سے کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ دراصل یہ خون اور گوشت کی قربانی نہیں، یہ خون اور گوشت کی قربانی نہیں، در حقیقت یہ قربانی دل کے ارمانوں کی قربانی ہے، دل کے جذباتوں کی قربانی ہے، دل کے آرزوؤں کی قربانی ہے، دل کے تمناؤں کی قربانی ہے، دل کے فیصلوں کی قربانی ہوا کرتی ہے، دل کے خواہشات کی قربانی ہوا کرتی ہے، یہ دل کے رجحانات کی قربانی ہے، یہ دل کے میلانات کی قربانی ہے، دل کے فیصلوں کی یہ قربانی ہوا کرتی ہے۔ جانور کے گلے پر چھری چلنے سے قبل یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں پائی جانے والی بہت سے ارمانوں، خواہشوں اور تمناؤں، آرزوؤں اور فیصلوں پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری، جذبہ جانثاری اور وفاداری اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر مر مٹنا اور اس کی وفاداری اور فرما برداری کی چھری چل جائے، تب جا کر یہ قربانی کہلائے گی مسلم، تب جا کر
یہ قربانی ہوگی اگر ہمارے دل پر فرما برداری کی، اطاعت و فرما برداری کی، جذبہ جانثاری کی اور اللہ رب العزت کے وفاداری اور محبت کی چھڑی نہ چلی، تو پھر یاد رکھیے یہ قربانی محض گوشت اور خون کی قربانی ہوگی، اللہ رب العزت کو مطلوب قربانی نہیں ہوگی۔ جو قربانی اللہ کو مطلوب ہے اور مقصود ہے وہ نہیں ہوگی، روح سے خالی ہوگی، قربانی کی روح سے خالی ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جانور کے گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے دل کے ارمانوں، تمناؤں، خواہشات اور جذبات، احساسات اور فیصلوں پر اللہ کے حکم کی چھری چلا دیں، اس کی فرما برداری کی تعمیل کی، حکم کی تعمیل کی چھری چلا دیں کہ اے اللہ آج میں نے جانور کے گردن پر چھری چلانے سے پہلے ہم تیرے فرما بردار ہو گئے ہیں، اطاعت فرما بردار ہو گئے ہیں، اور یہ میری وفاداری کا اعلان ہے کہ اے میرے رب جب بھی تو مجھے حکم دے گا، تیرا جو بھی حکم ہوگا ہم اس حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے رہیں گے، اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے۔ تو مجھ سے دولت مانگے گا، اپنی راہ میں ہم دولت دے دیں گے، تو مجھ سے جان مانگے گا ہم اپنی جان دے دیں گے، تو مجھ سے گھر بار مانگے گا ہم اپنا گھر لٹا دیں گے، جو بھی تو ہم سے مانگے گا ہم وہ ایک ایک چیز تجھے دے دیں گے۔ اسے علماء کرام نے کہا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے مجاہدہ بالنفس کہتے ہیں، اور یہ چیز زندگی میں ایک دن نہیں، یہ زندگی کی شروعات سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ یہ نفس سے یہ مجاہدہ مرنے دم تک جاری رہنا چاہیے، اور انسان کو اپنے نفس پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ایسی لگام لگانی چاہیے کہ اللہ کا ایک حکم ہو انسان تعمیل کے لیے اسے جھکانے کے لیے کھڑا ہو جائے، اسے پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس پر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے حکم کی ایسی لگام لگائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جب اللہ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی، جب جب امتحان میں آزمایا، جب جب امتحان لیا، تب تب وہ امتحان میں ان کے پائے استقامت میں تزلزل بھی پیدا نہیں ہوا، چونکہ انہوں نے اپنے نفس پر اللہ کے حکم کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفا کی اور اس کے محبت کی ایسی کڑی لگام لگائی تھی کہ نفس کو ہلنے تک نہیں دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ہم نے ابراہیم سے کہا مسلمان ہو جا، ابراہیم سے کہا مسلمان ہو جا، سر تسلیم خم کر دے، مطیع و فرما بردار بن جا، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے مطیع و فرما بردار بن گیا، میں اپنے رب کے لیے جھک گیا، میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے جھکا دیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ باپ سے لڑائی ہو، معاشرے سے لڑائی ہو، آگ میں کودنے کا امتحان ہو، بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا امتحان ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان ہو، جو بھی امتحان اللہ نے لیا، کہیں پر بھی آپ کو ان کے پائے استقامت میں لغزش نظر نہیں آئے گی، لمحہ بھر کی بھی نہیں نظر آئے گی۔ یہ سبق ہے مسلمان، یہ سبق ہے، یہ مجاہدہ بالنفس، یہ دراصل اپنے آپ کی لڑائی ہے، اپنے نفس کی لڑائی ہے کہ ہمارے نفس سے ہم نفس پر ایسی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی لگام لگائیں کہ اللہ جو بھی قربانی ہم سے مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ذرہ برابر بھی ہم جھجک محسوس نہ کریں۔ آج ہمارے نفس پر لگام نہیں ہے اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی، یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں دن بدن، ہم حرام خوری میں بھی مبتلا ہیں، حرام کاری میں بھی مبتلا ہیں، ہم دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کی لگام جو ہمارے اپنے نفس پر نہیں، ہم نے نہیں لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قربانی جیسی عبادت کو انجام دیتے ہیں
مہنگا مہنگا جانور کرتے ہیں، لیکن عبادت سمجھ کے نہیں، اس کو رسم سمجھ کے کرتے، رسم بنا دیا لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے قربانی کی روح ختم ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے نفس پر اللہ کے حکم کی مہر نہیں لگائی، اللہ کے حکم کی لگام اپنے نفس پر نہیں لگائی، یہی وجہ ہے کہ ہماری قربانی کی روح ختم ہو گئی، قربانی کا سبق ہم نے نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے کہ ہماری قربانیوں میں اخلاص نام کی چیز نہیں رہی، للہیت نہیں رہی، ریاکاری، دکھاوا، نمود آ گیا۔ ہمارا جانور اتنا مہنگا، ہمارا جانور اس سے زیادہ اچھا، ہمارا جانور تو 50,000 کا، 1,00,000 کا، اتنا گوشت نکلا، اتنے لوگوں نے کھایا، ایسے کیا ویسے کیا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، آپ کی قربانی ختم، آپ کی قربانی ختم۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جہاں شرکت کی قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام میں حصے میں تو گوشت کم دکھ رہا ہے، خدا کی قسم قربانی نہیں ہوگی، گیا آپ کا قربانی گئی، آپ کی قربانی گئی۔ اللہ کو یہی دیکھنا تھا، تقویٰ دیکھنا تھا، یہ تقویٰ ہے کہ دیکھ رہے ہو کس کے حصے میں گوشت کتنا زیادہ ہے اور میرے حصے میں کتنا کم ہے۔ نہیں مسلمان، اللہ کے راہ میں لٹا دینا، اللہ کہہ دے میرے سامنے جھک جا، جھک جانا، اللہ کہہ دے اٹھ جا، اٹھ جانا، اللہ کہہ دے قربان ہو جا، قربان ہو جانا، اللہ کہہ دے لٹا دے، لٹا دینا، اللہ کہہ دے نظر نیچی کر، نیچی کر لینا، اللہ کہہ دے حرام سے بچ جا، بچ جانا۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی قربانی ہے، اصل یہی قربانی، اللہ کا حکم ہو اور اس کے فیصلوں پر ہم راضی ہو جائیں۔ محمد ابن منتظر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جاہدت نفسی 40 سنۃ حتی استقامت، کہ میں نے اپنے نفس سے 40 سالوں تک لڑائی کی، 40 سالوں تک مجاہدہ کیا، تب جا کے مجھے استقامت نصیب ہوئی، تب جا کے میں نے اپنے نفس کو ہرایا اور اپنے نفس کی لگام لگائی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اپنے نفس پر، اور اپنے نفس پر میں نے فتح پائی اور میں نے اس جنگ کو جیت لیا 40 سالوں تک۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو اگر اپنے اندر پائی جانے والی برائی کا علم ہو جائے تو اسے دوسروں کے اندر برائی دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انسان کو اپنے نفس کی برائی کا علم ہو جائے تو اسے دوسرے کے اندر برائی دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی برائی، اپنے نفس کی جو ہمارا جو نفس بے لگام بنا ہوا ہے وہ بے لگامی نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس پر اطاعت و فرما برداری کی لگام لگائیں تاکہ ہمارا نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے۔ ابھی نفس امارہ میں انسان ڈوبا ہے، ہر وقت گناہ کر رہا، نفس لوامہ پر آ جائے تاکہ گناہ ہو تو احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہو گیا، نیکی ہو تو خوشی ملے۔ اور جب انسان کو نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتی ہے نا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ نفس مطمئنہ کو حاصل کیجئے، کیونکہ نفس مطمئنہ جب مل گیا تو پھر آپ کو آگ بھی پھول نظر آئے گی، پھر آپ کو آگ بھی پھول نظر آئے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کو آگ بھی پھول لگا اور جانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نہیں برباد کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے، تو جانتے تھے کیونکہ نفس مطمئنہ تک پہنچ چکے تھے، دل نفس مطمئنہ کو پہنچا ہوا تھا، لہٰذا نفس مطمئنہ کو حاصل کیجیے۔ اور جب نفس مطمئنہ مل جائے گا تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
جب آئیں گے روح کو نکالنے، علماء کہتے ہیں، کہیں گے فرشتے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اب لوٹ چل، اور تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اس حال میں راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ کلیئر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بیان کی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارا نفس اللہ رب العزت کا کتنا اطاعت و فرما بردار ہے، تبھی جا کے تقوی گزار انسان بنے گا۔ یاد رکھیے، تقوی اور عبادت بڑی اہم چیز ہے۔ جب انسان تقوی سے خالی عبادت کرتا ہے نا، تو عبادت میں جان نہیں ہوتی، عبادت میں جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، اور وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس عبادت کو شیطان ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے عبادت کی تو ضرور، دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ آپ کو عبادت سے روک دے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حملہ آپ کو عبادت سے روک دے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، آپ کو عبادت سے روک، سب سے بڑا اس کا حملہ۔ اگر وہ اس حملے میں ناکام ہو گیا، نامراد ہو جاتا ہے، بندہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت تو کر رہا ہے، اس کی عبادت کو تقوی سے خالی کر دو۔ کیا کہ اس کی عبادت کو خراب کر دو، اس میں ریاکاری، نمود اور دکھاوا گھسا دو، اور اس کی عبادت کو اخلاص سے ضائع کر دو، اخلاص نکال دو اس کی عبادت سے۔ لہٰذا جب آدمی قربانی کرتا تو اس کے دلوں میں شیطان یہ گھسا دیتا، تمہارا جانور سب سے جھکاس ہے، تمہارا جانور ایک دم ٹاپ کلاس کا ہے، لوگ بڑا نام تمہارا لیں گے، فلانا صاحب نے تو کمال کا جانور کیا، کمال، لوگ نام لے رہے تھے میرا کہ میں نے ایسا جانور کیا۔ اخلاص نکل گیا، للہیت نکل گئی، چاہے عبادت میں نماز ہو، روزہ ہو، وہی معاملہ۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر یاد رکھیے دنیا کے ہر بڑے گناہ سے بھی بڑا ہے، دنیا کے ہر بڑے گناہ سے بھی بڑا ہے۔ شرک اصغر ہو کر بھی دنیا کے سب سے بڑے شرک اکبر کے علاوہ دنیا کے سب سے بڑے گناہ سے بھی سب سے بڑا ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ اتنی سی ریاکاری آئی، آپ شرک اصغر کے مرتکب ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، کہ مجھے سب سے زیادہ تم پر جو کسی چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ سوچئے صحابہ کرام کا ایمان، استقامت، ان کی تو پاؤں کے دھول بھی ہم نہیں ہیں، انہوں نے جو ایمان وہ لائے، ان کی جو عبادتیں تھیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ان کے اندر جو تھی، ان کی تو پاؤں کے دھول کے برابر ہم نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم پر جو مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر کا۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، نمود ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا مسلمان، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے قربانی کا اور تمام عبادات کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، دل سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ انسان لے، کیونکہ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ میں نے خطبہ عید الاضحیٰ میں بھی کہا تھا کہ انسان اپنے چہرے کو سنوارتا ہے لیکن اپنے دل کو نہیں سنوارتا، جہاں اللہ کی نظر ہوتی ہے، اور عبادت کا تعلق یہیں سے ہے، قلب سے۔ تو اس کا صاف ہونا اور اس میں اللہ کا ڈر ہونا، اس کا تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں ڈر آ گیا، ریاکاری نکل جائے گی، دکھاوا نکل جائے گا، سب چیز نکل جائے گی۔ آپ ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ جی، تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے نا تو انسان ایسے پھک پھک کر قدم رکھتا ہے، ایک ایک قدم، کیونکہ وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی لمحے بھر کے لیے بھی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو۔
ہر وقت اللہ ہم سے مانگے ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خر کر دیں۔ تو مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے قربانی کا، اور قربانی کا سبق یہی ہے کہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے اور اللہ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں، جسے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ سے اللہ نے کہا کہ اس قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے پاک پروردگار عالم، اے میرے رب، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، میں نے سب تیرے لیے حوالے کر دیا ہے، میں اس طرح سے تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور تیرے سامنے میں نے اپنا سب کچھ سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہ احساس، یہ تقوی اور یہ جو جذبہ ہے، یہ دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔